الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء اور جب تم طلاق دو عورتوں کو فبلغن أجلهن پس وہ پہنچ جائیں اپنی مدت تک فلا تعضلوهن پس ان کو مت روکو ينكحن ازواجهن اس بات سے کہ وہ شادی کریں اپنے شوہروں سے اذا تراضوا بینہم بالمعروف جبکہ وہ آپس میں راضی ہوں شرعی قاعدے کے مطابق، معروف طریقے کے مطابق، یعنی شریعت کے مطابق۔ ذالک یوعظ بہ یہ وہ ہے جس کی وصیت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، من اس کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر اس آدمی کو کہ جو تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ذالکم ازکی لکم یہ تمہارے لیے صفائی کا ذریعہ ہے، واطہر اور پاکی کا ذریعہ ہے، اور زیادہ پاکی کا ذریعہ ہے، زیادہ صفائی اور زیادہ پاکی کا ذریعہ ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور طلاق کے بعد اس کی عدت پوری ہو جائے، یا یہ کہ ایک آدمی نے بیوی کو طلاق دی اور اس عورت نے دوسرے شوہر سے شادی کی اور دوسرے شوہر نے اس کو طلاق دی اور اس کی عدت پوری ہو گئی، اب یہ عورت اپنے سابقہ یعنی پہلے شوہر سے دوبارہ شادی کرنا چاہتی ہے، تو ایسے موقع پر اس عورت کے جو اولیاء ہیں اس کو اپنے سابقہ یعنی پہلے شوہر سے شادی سے روکنے کا اختیار نہیں ہے۔ اس آیت کا شان نزول ہی یہی ہے کہ حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی بہن کو طلاق ہو گئی اور اسی طرح حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ کی بہن کو طلاق ہو گئی۔ پھر جب عدت وغیرہ گزر گئی تو وہ ان کی بہنیں اپنے سابقہ شوہروں سے دوبارہ شادی کرنا چاہتی تھیں اور شوہر بھی ان سے پھر شادی کرنا چاہتے تھے، تو یہ غصے میں آئے دونوں اور یہ کہنے لگا کہ پہلے ہماری بہن کو طلاق دی اور اب دوبارہ شادی کرنا چاہتے ہیں، ہم ایسا اب نہیں ہونے دیں گے۔ تو جب یہ غصے میں آئے تو اس پر یہ آیت نازل ہو گئی، تو جیسے ہی یہ آیت نازل ہو گئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں اپنی تمام خواہشات کو قربان کر دیتے تھے۔ تو یہاں پر بھی وہی ہوا کہ جیسے ہی یہ آیت نازل ہو گئی تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما خود اپنے اس بہنوئی کے پاس دوبارہ پہنچے اور اپنی بہن کی شادی ان سے دوبارہ کرا دی۔ اسی طرح حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ وہ بھی اپنے بہنوئی کے پاس خود ہی پہنچے اور اپنی بہن کی شادی ان سے دوبارہ کرا دی۔ تو لہٰذا اگر کسی وجہ سے طلاق ہو جائے اور بعد میں شوہر اور بیوی دونوں کو ندامت ہو اور احساس ہو کہ ہم نے غلطی کی، ہمیں دوبارہ آپس میں یہ گھر بسانا چاہیے اور شادی کر لینی چاہیے، اور تو ایسی صورت میں جو عورت کے رشتہ دار ہیں ان کو بیچ میں جھوٹی انا اور جھوٹی غیرت کو آڑ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ ان کو موقع دینا چاہیے کہ وہ دوبارہ شادی کر لیں۔ آخر دوسرے آدمی سے بھی تو اس نے اپنی بہن کی یا بیٹی کی شادی کرانی ہے، تو جب دوسرے آدمی سے جو انجانا ہوگا، نیا ہوگا، اجنبی ہوگا، اس کے ساتھ خدا جانے اس کی طبیعت ملتی ہے نہیں ملتی، پہلے شوہر کی عادتوں سے یہ واقف ہے اور وہ شوہر اپنی اس بیوی کی عادتوں سے واقف ہے، یہ آپس میں زیادہ بہتر طریقے سے کمپرومائز کر سکتے ہیں اور گزارا کر سکتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر بیچ میں اس طرح کی رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے اور بیچ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے اور ان کو شادی سے نہیں روکنا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حکم تو میں نے دے دیا، یہ وعظ تو میں نے کیا، یہ نصیحت تو میں نے کی،
لیکن اس نصیحت پر صحیح معنی میں عمل وہی انسان کرے گا کہ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین ہو اور آخرت کے دن پر اس کا کامل یقین ہو، جس کو یہ یقین ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مجھے پیش ہونا ہے، اور اس کو یہ بھی یقین ہو کہ آخرت کے دن میں مرنے کے بعد مجھے دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور قیامت کے دن میدان حشر میں مجھے پیش ہونا ہے اور اپنے تمام اعمال کا حساب کتاب دینا ہے۔ تو جس کو یہ یقین ہوگا وہ میری اس نصیحت کو مانے گا۔ اس نصیحت کو ماننے کا کیا فائدہ ہوگا؟ ذالکم ازکی لکم واطہر، یہ تمہارے دلوں کی بھی صفائی کا ذریعہ ہے، تزکیہ نفس، تزکیہ قلب، یہ تمہارے دلوں اور سینوں اور باطن کی صفائی کا بھی ذریعہ ہے، اور یہ تمہارے ظاہر کی صفائی کا ذریعہ بھی ہے۔ باطن کی صفائی وہ علم اخلاق سے حاصل ہوتی ہے، باطنی علوم سے حاصل ہوتی ہے، اور ظاہر کی صفائی طہارت اور غسل اور وضو وغیرہ سے حاصل ہوتی ہے۔ تو تمہارے ظاہر کی صفائی کا ذریعہ بھی ہے، اطہر کا یہی مطلب ہے، اور تمہارے دلوں کی صفائی کا ذریعہ بھی ہے، ازکا کا یہی مطلب ہے۔ اب رہی یہ بات کہ بھئی بظاہر ہمیں تو نقصان ہوا، ہم پر طلاق کی تہمت لگی، ہماری بہن پر طلاق کی تہمت لگی، یا ہماری بیٹی وغیرہ پر، یہ تو بدنامی وغیرہ ہے، ہم دوبارہ اس کے ساتھ کس طرح جڑیں؟ اس میں تو ہماری بدنامی ہو جائے گی، ناک کٹ جائے گی، عزت ہماری مل جائے گی، خاک میں مل جائے گی وغیرہ۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں کہ کون سی چیز تمہارے فائدے کی ہے اور کون سی چیز تمہارے فائدے کی نہیں، تم اپنے بارے میں اور اپنے فائدے کی چیزوں کو اتنا نہیں جانتے جتنا اللہ جانتا ہے۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ تمہارے لیے کون سی چیز زیادہ مصلحت کی ہے، کون سی چیز زیادہ حکمت والی ہے، کون سی چیز زیادہ فائدہ والی ہے، انتم لا تعلمون، اس کو تم نہیں جانتے، اس لیے کہ اس کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ ہے جو بظاہر نظر نہیں آتی۔ تم ایک چیز کو فائدہ سمجھتے ہو، وہ نقصان کا ذریعہ بنتی ہے، اور ایک چیز کو تم نقصان کا ذریعہ سمجھتے ہو، وہ تمہارے لیے فائدے کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ زیادہ جانتا ہے، اسی نے تمہیں پیدا کیا، وہ تمہاری ضرورتوں کو اور فائدے کی چیزوں کو زیادہ جانتا ہے، اور تم اپنی ضرورت کی چیزوں کو اور اپنے فائدے کی چیزوں کو اتنا نہیں جانتے۔ تو جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ تمہارے لیے ازکا ہے اور اطہر ہے، یہ تمہارے دلوں کی صفائی کا ذریعہ ہے، یہ تمہارے ظاہر کی صفائی کا ذریعہ ہے، تو اللہ تمہارے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے، اور وہ تمہارے فائدے کی چیزوں کو زیادہ جانتا ہے۔ تو ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو تمہارے لیے فائدے کا بتلایا، اسی کو مانو، اسی کو تسلیم کرو، اور اسی کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور جس کو تم نے بظاہر اپنے فائدے کی چیز سمجھ لیا تو وہ تمہارے فائدے کی نہیں ہے۔ جب اللہ کہتا ہے کہ وہ تمہارے فائدے کی نہیں ہے تو وہ یقیناً تمہارے فائدے کی نہیں ہے، اس سے بچو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔